قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بطور معجزہ عطا فرمائی ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، سب سے زیادہ صحیح اور سب سے اچھا مذہب ہے وہ ہے مذہب اسلام، اور مذہب اسلام کو سب سے زیادہ صحیح ثابت کرنے والی کوئی دلیل ہے ہمارے پاس تو وہ ہے یہ کتاب، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، قرآن کریم کہتے ہیں، کلام اللہ شریف کہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بہت زیادہ بے پرواہی برتی جاتی ہے۔ ہم مکاتب کے اندر مدرسوں میں قرآن پڑھا دیتے ہیں بچوں کو، وہ بھی ایک مدت تک۔ یہ جب قرآن آگے آ جائے، آگے آ جائے، یہ ہمارے نوجوان ساتھی ماشاء اللہ، آ جائے۔ ایک تو ہمیں ہے روزہ، دوسرا ہے جمعہ کا دن، تیسرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر یہ قرآن شریف نازل کیا ہے، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آدھے گھنٹے کے اندر مکمل ایک پارے کا خلاصہ کم سے کم ہمارے سامنے آ جائے۔ تفسیر تو نہیں ہو سکتی، ایک گھنٹہ، ایک رکوع کو ایک گھنٹہ درکار ہوتا ہے۔ اتنا ایک رکوع کی اگر میں تفسیر کروں، جیسے میں شروع کروں الف لام میم، یہاں سے شروع کروں میں، اور یہ رکوع کا ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کی اگر میں تفسیر اگر کروں ایک رکوع کی تو ایک گھنٹہ لگ جائے۔ کیا لگ جائے؟ ایک گھنٹہ۔ لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے کل تراویح کے اندر جو قرآن شریف سنا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے، کم سے کم ہم کو یہ تو پتہ چلے۔ ہم نے عربی زبان میں جو قرآن سنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ پہلے پارہ جو سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ کسے کہتے ہیں، بقرہ کے کیا معنی آتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلے رکوع میں کیا فضائل ہے، دوسرے رکوع میں کیا کہا گیا ہے، تیسرے رکوع میں اس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں سے انسانوں کی شروعات ہوئی، انسان یہ جو جاتی ہے نا، اس کی شروعات جہاں سے ہوئی اس کا پورا ذکر اس کے اندر آیا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر ہمارے نبی کا تذکرہ ہے، پھر مومنوں کا تذکرہ ہے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں اور کیسے ہونے چاہیے، پھر کافروں کا، منافقوں کا تذکرہ ہے کہ کافر کیسے ہوتے ہیں، منافق کیسے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے۔ تو کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ ہم کہ مختصر انداز کے اندر خلاصہ سمجھتے چلیں گے، لیکن اس قرآن کریم کو سمجھنے سے پہلے کچھ باتوں کو ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مدارس کے اندر جب قرآن کی تفسیر بتائی جاتی ہے تو کئی دنوں تک صرف یہ لیسن چلتا ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے، اس کے علوم، اس کے اصول، اس کے نیم، اس کے قاعدے، اس کے ضوابط، اس کے اوپر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی، علماء نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی۔ بہرحال میں اتنی موٹی کتابیں تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے بنا آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے یہ ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہاں صرف سنے نا، ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے سیکھنا۔ ہم سنتے بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، ہم لیکچر سنتے ہیں، بھاشن سنتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، بھائی 4 جگہ باتیں ہو رہی ہیں، وہاں جا کھڑے ہوئے کیا چل رہا ہے، ہم کو بھی سناؤ، سنتے ہیں۔ یہ سننا کس کے لیے ہوتا ہے؟ صرف معلومات کے لیے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سیکھنا۔ کیا ہوتا ہے؟ سیکھنا۔ تو یا ہم نیت یہ کریں کہ ہم صرف سن کر چھوڑیں گے نہیں، انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ جو ساری باتیں انشاءاللہ آج پہلا دن ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل سے اور جب تک ہماری تفسیر انشاءاللہ چلیں گی تو جو بھی ہمارا پارہ رہے گا، جو رکوع ہم نے تراویح کے اندر سنا ہے انشاءاللہ، اسی کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ بحث کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو 3 چیزیں عطا کی۔ کیا عطا کی؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 حواس خمسہ۔ اب جو اردو سے جو اسکول پڑھے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، میں تو انگلش اور مراٹھی سے نہیں پڑھا ہوں تو میں انگلش اور مراٹھی میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنیادی طور پر 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں، 3 چیزیں۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ حواس خمسہ۔
حواس خمسہ مطلب 5 طرح کے پاور جسے کہیں گے ہم، جس کو قوت کہتے ہیں. 5 طرح کی قوتیں اور 5 طرح کے پاور اللہ تعالیٰ نے ہیومن باڈی کے اندر رکھے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے قوت سامعہ، دیکھنے کی قوت. کیا؟ دیکھنے کی قوت، کہ ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں. نمبر 2 سننے کی قوت، یہ اللہ نے انسان کی ہیومن باڈی کے اندر رکھی ہے کہ سننے کی قوت، قوت سماع جسے قوت سامعہ جسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان علم حاصل کرتا ہے یا تو دیکھنے کے راستے سے یا تو سننے کے راستے سے. 2 ہو گئی. نمبر 3 سونگھنا. کیا؟ سونگھنا. ہم ہماری ناک سے خوشبو کو سونگھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ہم پتہ لگاتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے. تو سونگھ کر ہم کیا کرتے ہیں، چیزوں سے علم کو حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 قوت ذائقہ، چکھ کر. یہ جو ہماری زبان ہے نا، زبان سے چکھ کر ہم کیا کرتے ہیں، چیزوں کو معلوم کرتے ہیں اور چیزوں کے علم کو حاصل کرتے ہیں. 4 ہو گئی. نمبر 5 قوت ادراک، محسوس کر، محسوس. جیسے بھائی آج یہ اے سی چل رہی ہے، اے سی کی ہوا ہے، کیا ہے یہ، ہم نہ سن رہے ہیں، نہ سونگ رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں قوت ادراک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قوت ادراک. 5 ہو گئے. میں بولو نا میرے پیچھے، ہم سیکھ رہے ہیں، سیکھنا سکھانا چاہیے. یہ 5 ہوئے کہ نہیں؟ سب سے پہلے قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت. نمبر 2 قوت سامعہ، سننے کی قوت. نمبر 3 قوت شامہ، سونگھنے کی قوت. 3 ہو گئی. نمبر 4 قوت ذائقہ، چکھنے کی قوت. کیا؟ چکھنے کی. اور نمبر 5 میں نے بتایا قوت ادراک، جسے کہتے ہیں محسوس کرنے کا پاور، محسوس کرنے کی. جیسے ہم یہ ہواؤں کو محسوس کر رہے ہیں، نہ دیکھ رہے نہ سن رہے. اور نمبر 6 انسان کی عقل. کیا؟ انسان کی عقل. 2 چیزیں ہو گئی، ایک یہ ہوا سے خمسہ ہو گئے 5، اور دوسری چیز کیا؟ انسان کی عقل. یہ 2 چیزیں، ان 2 چیزوں سے انسان علم کو اور چیزوں کو سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے. اور اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تیسری چیز انسانوں کو عطا فرمائی ہے وہ ہے وحی. وہ کیا ہے؟ وحی. وحی کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات اپنے انبیاء کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اس کو وحی کہتے ہیں. اور یہ قرآن شریف کیا ہے؟ مکمل وحی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یا انڈائریکٹ اللہ کے نبی سے کلام کر یا خواب کے ذریعے سے یا القاء کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائے. وحی کی کتنی قسمیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. تو پتہ چلا علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں. ایک ہوا سے خمسہ، جو 5 چیزیں میں نے آپ کو بتایا. نمبر 2 عقل، کہ عقل سے بندہ کیا کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے. اور نمبر 3 ہے وحی. یہ وحی کیا ہے؟ علم نبوت ہے. یہ نبوت کا علم کیا کرتی ہے، ہم کو بتاتی ہے. تو انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے یہ تینوں چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تینوں چیز انسان کی فطرت میں ڈال دی. کیا کریے؟ ڈال دیے. اگر کسی کے ہوا سے خمسہ اگر نہ ہو، اس کو شریعت معذور کہتی ہے. کسی کو عقل نہ ہو، اس کو شریعت معذور کہتی ہے. لیکن اگر کسی کے ہوا سے خمسہ بھی اچھے ہیں اور عقل بھی اچھی ہے، اور یہ جو تیسری جو چیز ہے وحی، کہ ہوا سے خمسہ ہونے کے باوجود، عقل ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، وہ شریعت کی نگاہ میں معذور نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ مجرم سمجھا جائے گا. کیا سمجھا جائے گا؟ مجرم سمجھا جائے گا. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے ان 3 چیزوں کی ضرورت ہے. 2 چیزوں کا تعلق صرف انسانی زندگی سے ہے، اور یہ جو تیسری جو چیز ہے اس کا تعلق ہماری دینی زندگی سے ہے. کیا ہے؟ دینی. اب جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو ناستک قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ 2 چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہوا سے خمسہ، یہ جو 5 چیزیں جو میں نے بتایا، قوت سامعہ، باصرہ، قوت ادراک، قوت شامہ. اور جو دوسری چیز ہے عقل، کہ سب سے زیادہ آج ناستک لوگ عقل کو کیا کرتے ہیں؟ اہمیت دیتے ہیں، کہ عقل سے بڑی کوئی چیز نہیں. جس کے پاس عقل ہے وہ بڑے سے بڑا فلاسفر بن سکتا ہے، سائنٹسٹ بن سکتا ہے، ٹیکنیشین بن سکتا ہے، اور جو بھی مطلب دنیا میں جو بڑے بڑے علوم پر جو گئے ہیں وہ بن سکتا ہے. تو اس چیز کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. لیکن جہاں ان دونوں چیزوں کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے وحی کی حد شروع ہوتی ہے. میں آپ کو ایک وضو جو ہم کرتے ہیں ہر نماز کے لیے، اس کی ایک مثال تو یہ بات سمجھا دوں. بہت زیادہ اگر میں تفصیل کروں گا آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. وضو، آپ دیکھیے وضو کسے کہتے ہیں؟ جو حکم آیا شریعت کے اندر کہ 3 مرتبہ
پہلے تو ہاتھ دھونا 3 مرتبہ، اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، ناک صاف کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا، پھر ٹھڈی سے لے کے پیشانی سے لے کے ٹھڈی تک، کانوں کی دونوں لو تک مکمل چہرے کو دھونا، پھر گردن کا، کان کا، گردن کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں تک ہمارے پیروں کو دھونا. اسے کہا جاتا ہے وضو. جب تک آپ وضو نہیں کر لیتے کوئی بھی عبادت آپ کی قابل قبول نہیں. آپ کا قرآن کو چھونا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، کوئی عبادت آپ کی قابل قبول نہیں ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ عقل کا حکم ہے؟ نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ شریعت کا حکم ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ نہر میں ندی میں نہا رہا ہے، ندی میں نہا کر نکلا، اس کا بدن ابھی گیلا ہے، یا پھر اپنے حمام کیا کہتے ہیں، اپنے باتھ روم سے نہا کر نکلا، ابھی اس کا بدن کیا ہے؟ گیلا ہے، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، اس کے داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، اس کے پورے اعضاء کیا ہے؟ گیلے. اب وہ تو باہر وضو تو کیا ہے؟ غسل کا نائب ہے. اصل تو غسل ہے، غسل سے پاکی حاصل ہوتی ہے، تو وضو سے بھی ہوتی ہے. تو وضو نائب ہے، اصل غسل ہے. تو جو بندہ غسل کر کے نکلا، یا پھر آپ نے وضو کرے اور وضو کر کر آپ یہاں تک آئے، پانی پہ نکلے گئے، اور آپ کی ریح خارج ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ریح خارج ہو گئی. بتاؤ آپ کا وضو باقی رہا کہ ٹوٹ گیا؟ ٹوٹا کہ باقی رہا؟ اب عقل یہ کہیں گی کہ ریح خارج نہ ناک سے ہوئی، نہ منہ سے ہوئی، نہ ہاتھ سے ہوئی، نہ پاؤں سے ہوئی. ریح خارج ایک ایسی جگہ سے ہوئی جس کا دھونا وضو کے اندر ضروری بھی نہیں ہے. ضروری، لیکن ریح خارج ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ واپس آ کر 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، سر دھونا، کونی تک ہاتھ دھونا، مکمل سر کا مسح کرنا، پیر دھونا. اب عقل یہ کہیں گی کہ گندگی جو تھی، وہ ہوا، وہ ہمارے پیچھے کے راستے سے نکلی، اس کو تو دھونے کا حکم نہیں ہے. بس وضو کر رہے تو ہمارے بدن کیا ہو جا رہا ہے؟ پاک ہو رہا ہے، اور ہم اس لائق بن رہے ہیں کہ ہم قرآن کو چھو سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت، سارے اعمال کر سکتے ہیں. تو عقل کی یہ چیز کیا ہے؟ بالکل خلاف ہے. کیا ہے؟ بالکل خلاف. تو عقل سے اگر کوئی بندہ قرآن کو، اسلام کو، شریعت کو سمجھنا چاہے گا تو نہیں سمجھ سکتا. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. اللہ نے جس اعتبار سے نازل کیا ہے، ہم کو اس اعتبار سے ہی اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو وحی کو سمجھنے کے لیے حواس خمسہ اور عقل کی ضرورت ہے. عقل کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. بنا عقل کے کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا. لیکن جہاں پر عقل کی حد ختم ہوگی وہاں سے ہماری شریعت کی، ہمارے اسلام کی شروعات ہوتی ہے. عربی ہوتی نہیں. یہ کچھ بیسک باتیں تھے، انشاءاللہ میں نے آپ کو بتا دیا. ان باتوں کو ذہن میں رکھو، انشاءاللہ آگے آپ کو قرآن کی تفسیر سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. وحی کو ہم سمجھ لیتے ہیں. سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے سے پہلے 2 منٹ میں وحی کو سمجھ لیتے ہیں. وحی کیا ہے؟ وحی، یہ پورا قرآن کیا ہے؟ وحی ہے. کیا ہے وحی؟ وحی کہتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے نبی کے درمیان جو کلام ہوا ہے اس کو وحی کہتے ہیں. دیکھو، یہ اللہ کا جو کلام ہے یہ ازل سے مطلب جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے تب سے یہ قرآن شریف اللہ کے علم کے اندر، لوح محفوظ کے اندر کیا تھا؟ موجود تھا. کیا تھا؟ موجود تھا. اللہ کے نبی کا انتظار تھا کہ جس زمانے میں اللہ کے نبی مبعوث ہوں گے، 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے، تب یہ ان کو عطا کرنا ہے، دینا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. لیکن جب دنیا نہیں بنی تھی، جب سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات، ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات کب سے ہے اور کب سے رہیں گی انشاءاللہ جب لفظ اللہ کی تشریح آئیں گی اس میں بتا دوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے، ابد تک رہیں گی، مطلب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گی. تو جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے تب سے یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا ہے؟ موجود ہے. اور جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات ابد الآباد تک موجود رہیں گی تب تک یہ اللہ کا کلام کیا رہے گا؟ موجود رہے گا. تو یہ اللہ کے علم میں تھا، لوح محفوظ میں تھا. 40 سال کی عمر کو جب ہمارے نبی پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق ان کو نازل کرنا شروع کیا. وہی اللہ کے نبی کے اوپر کیسے نازل ہوتی تھی اس کو سمجھ لے، کیونکہ آگے وحی کی باتیں نہیں آنے والی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہی جب آتی تھی تو ایک گھنٹی کی آواز آتی تھی اور اللہ کے نبی کو سمجھ آ جاتی تھی کہ اب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ رہے ہیں. وہ جو حالت تھی جب وحی آتی تھی اللہ کے نبی کے اوپر اتنی سخت گزرتی تھی کہ ٹھنڈی کے موسم کے اندر بھی اللہ کے نبی کو اتنا پسینہ نکلتا تھا. اما عائشہ فرماتی ہے کہ موتیوں کی طرح اللہ کے نبی کا پسینہ بدن سے چھلک کر نیچے گرتا تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی اتنے پریشان ہو جاتے تھے، اتنے گھبراہٹ میں چلے کہ اللہ کے نبی کی سانسیں اٹکنے لگتی تھی. سانس اٹکتی ہے نا انسان کی، دم گھٹ رہا ہے، دم لگ رہا ہے،
تو اللہ کے نبی کی سانسیں اٹکنے لگی. اتنا زبردست کیفیت وحی کی ہوا کرتی تھی. ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرے زانوں کے اوپر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے, اسی درمیان اللہ کے نبی کے اوپر وحی آئی. تو اللہ کے نبی کا سر اتنا ہیوی, اتنا وزن ہو گیا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا پاؤں ٹوٹ گیا, میرا پاؤں ٹوٹ گیا. پھر اللہ کی نبی اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب نازل ہوتی تھی تو جب تک وحی کی آیتیں آتی رہتی تھی اللہ کے نبی کے اوپر, اللہ کے نبی کے سامنے کے دونوں اتار اس طرح کپ کپاتے رہتے تھے. ٹھنڈی سے ہمارے دانت کپ کپاتے ہیں نا, اس طرح سے کپ کپاتا. تو ایک تو ہوتا ہے کپ کپانا ٹھنڈی کی وجہ سے, اور ابھی آپ نے پڑھا, ابھی میں نے بتایا کہ ٹھنڈی کے موسم میں پسینہ نکلتا تھا. تو وحی کی کیفیت ایسی تھی کہ کبھی بہت زیادہ ٹھنڈی لگتی تھی, کبھی بہت زیادہ گرمی لگتی تھی, اور اللہ کے نبی کے اوپر یہ کیفیت اس وقت تک رہتی تھی جب تک وہ کیفیت وحی ختم, جتنی آیتیں نازل ہونی تھی وہ نازل ہو, جب تک وہ پوری نہیں ہو جائے تب تک یہ کیفیت اللہ کے نبی کی رہتی تھی. اس طرح سے پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. یہ انڈائریکٹ وحی ہے, ٹھیک ہے. ایک وحی ایسی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کچھ آیتیں دیتے تھے, وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کرتے ہیں, ان کو پڑھواتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پڑھواتے تھے. جیسے غار حرا کا واقعہ بہت مشہور ہے, انشاءاللہ وہ اقرا, سورہ اقرا کے اندر آئیں گا. جبرائیل علیہ السلام خود آئے, اللہ کے نبی کو پکڑا اور دبایا اور کہا کہ پڑھ اقرا, پڑھ اللہ کے نام سے, پڑھ اللہ کے نام سے. تو خود جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو قرآن کیا کرا ہے, پڑھوایا ہے. ایک شکل وہی کی ایسی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی اچانک بیٹھے بیٹھے ایسا مطلب کھو جاتے تھے. مطلب وہی کی کیفیت تھی کہ اللہ کی طرف سے القاء ہوتا تھا. مطلب جو باتیں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو بتانا چاہتے تھے وہ آٹومیٹک اللہ کے نبی کے ذہن کے اندر ڈالے جاتے تھے. اس کو شریعت کی لغت کے اندر اس کو القاء کہتے ہیں کہ القاء ہو رہی تھی باتیں, وہی القاء ہوتی. 3 چیزیں ہو گئی. اور چوتھی چیزیں, جب اللہ کے نبی سو رہے ہوتے تھے تو سونے کی حالت میں بھی اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوا کرتی تھی, قرآن کی آیتیں اور صورتیں نازل ہوا کرتی تھی. اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے, وحی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے, وحی. تو یہ ساری شکلیں تھیں. اب ایک چیز جو اسٹارٹ میں سب سے پہلے جو حدیث میں نے بتائی کہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ وحی ایسی آتی تھی, جب آتی تھی تو گھنٹی کی آواز آتی تھی. اب اس گھنٹی کی آواز کو لے کے بہت سارے بیوقوفوں نے شریعت کے اوپر کیا کر دیا, اعتراض کر دیا کہ دیکھو بھائی تمہارے نبی کے اوپر جو وحی آتی تب گھنٹی بجتی تھی, پھر تم نے بھی گھنٹیاں لگانی چاہیے, گھنٹی بجانا چاہیے, اور یہ جو غیر جو گھنٹی بجاتے اس کے اوپر کیا کرتے, اس کو استدلال کرتے. اس کا ایک جواب سمجھ لیں. اللہ کے نبی نے گھنٹی جیسی آواز آتی تھی اس طرح سے اللہ کے نبی نے کہا, گھنٹی بجتی تھی اس طرح سے نہیں کہا. علماء اکرام نے اس کی تشریح یہ فرمائی ہے, گھنٹی کی جو آواز ہوتی ہے نا وہ گونج کر آتی ہے. کیسی آتی ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں ایکو کہیں گے. ایکو کی آواز کیسے آتی ہے, گونج کر آتی ہے. تو جب وحی آتی تھی تو وحی پڑھنے والا فرشتہ جب وحی پڑھتا تھا تو اس کی آواز اللہ کے نبی کو گونج کر آتی تھی. اب گونج کر آنے کو اللہ کے نبی نے کہا کہ گھنٹی کی طرح آواز آتی تھی. تو گھنٹی بجانا یا گھنٹی بجتی تھی, گھنٹی کی جو اصل شکل جو ہوتی ہے اس طرح سے اللہ کے نبی کی منشا اور مراد نہیں تھی. اللہ کے نبی یہ سمجھانا چاہتے تھے جس طرح سے گھنٹی بجتی ہے نا تو چاروں طرف سے وہ گونج کر بجتی ہیں, اس طرح سے وحی کے اندر جب قرآن شریف مجھ کو سنایا جاتا تھا نا تو ہر سمت سے سنائی دیتا تھا میرے کو. ایسے نہیں کہ ادھر سے سنائی دے رہا ہے اور ادھر سے نہیں آ رہا ہے, بلکہ جیسی آواز ادھر سے آ رہی ہے ویسی آواز مشرق سے آ رہی ہے, ویسی آواز پیچھے سے آ رہی ہے, ویسی آواز آگے سے آ رہی ہے, ویسی آواز اوپر سے آ رہی ہے. پتہ یہ چلا ایکو سسٹم جیسا ہوتا ہے نا, ایک آواز چاروں پورے روم کے اندر گونج کر آتی ہے سراؤنڈنگ کے اندر, اس طرح سے اللہ کے نبی کے اوپر قرآن شریف نازل ہوتا تھا. مطلب اللہ کے نبی کا بدن کا ہر حصہ اس وحی کو سنتا تھا, صرف کان نہیں سنتے تھے, صرف کان نہیں. اسی وجہ سے, اور یہ وحی کے برکات ہوتی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیے جاتے تھے. تو یہ 2 بیسک باتیں تھے. انشاءاللہ آگے بھی اس کا جب تذکرہ آئے گا میں بتا دوں گا کہ اللہ کے نبی کے اوپر وحی جبرائیل علیہ السلام کیسے لاتے تھے. دیکھیے سورہ فاتحہ سے قرآن شریف کی شروعات ہوتی ہے. فاتحہ کے معنی آتا ہے کھولنے والا, اوپن کرنے والا, اوپنر جس کو کہیں گے. تو اس کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے قرآن کھلتا ہے. کیا ہوتا ہے, قرآن کھلتا ہے. اور فاتحہ کے دوسرے نام بھی ہے کہ اس سورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ام القرآن کہا ہے کہ قرآن کی اصل جڑ, بیسک قرآن تو یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ لکھا ہے علماء نے کہ سورہ فاتحہ اگر نازل کر لیتے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا, یہ 30 پارے نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ ام الکتاب ہے, یعنی کہ پورے قرآن شریف کا خلاصہ ہے, پورے قرآن شریف کا ایکسپلینیشن کیا ہے, یہ
یہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے اپنی تعریف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا آغاز کیا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دو جہاں کا پالنہار ہے. عالمین ہم صرف دو جہاں بولتے ہیں، حالانکہ اس کا میننگ دو جہاں نہیں ہے بلکہ سارے جہانوں کا عالم کیا ہے؟ پالنے والا ہے. ایک جہاں، یہ ایک پلانٹ تو یہ جس پر ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں پلانٹ ہے خلا کے اندر، ہزاروں پلانٹ. سورج ایک پلانٹ ہے، چاند ایک پلانٹ ہے، یہ جو ستارے جو نظر آ رہے ہیں نا، یہ ان گنت جو ستارے اسٹار جو ہم کو دکھتے ہیں، یہ سب پلانٹ ہے. سب کیا ہے؟ اور یہ سب خلا کے اندر ہے. اور اس کے علاوہ ہزاروں جو نظر نہیں آتے وہ ہزار ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر پلانٹ کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ رب ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے. رب کے معنی دو آتے ہیں: ترتیب سے کسی چیز کی پرورش کرتے ہوئے لے کر چلنا، ترتیب سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ترتیب کے ساتھ، سورج بھی اپنی ترتیب سے نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، چاند اپنی ترتیب سے نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہے، زمین سے غلہ اپنی ترتیب سے نکل رہا ہے، انسان اپنی ترتیب سے پیدا ہو رہا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہ رہا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے. کہ ویسے چھو منتر نہیں ہوا ہوا ہے، 2 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا نا، اگلے 2 سال میں 20 سال کا ہو گیا. کہ بھائی ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں. دانہ زمین میں آپ نے ڈالا اور کل جھاڑ بھی لگ گیا، اس کے اوپر پھل بھی آ گئے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں. ترتیب کے ساتھ ہر چیز جو ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی یہ ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے. تو رب کہتے ہیں ایسی ذات کو جو ترتیب کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ اپنی مخلوق کی پرورش کرتی ہے. عالمین. علماء کے اندر سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے مفسر نے لکھا ہے کہ پورے خلا کے اندر 80,000 پلانٹ ہیں. ایک اور تفسیر کے اندر آتا ہے پورے خلا کے اندر 40,000 پلانٹ ہیں. ہم کتنے گنتے؟ ایک زمین، ایک چاند، ایک سورج اور ستارے جو نظر آتے ہیں، اتنے 80,000 پلانٹ ہے. اور لکھا ہے علماء نے ہر پلانٹ کے اوپر مخلوق ہے، گرچہ وہاں ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ نے وہاں کی زندگی اس کے اعتبار سے رکھی ہے. وہاں کے جینے کے طریقے، وہاں کے جینے کا جو بھی سسٹم رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے جو بھی رہے گا جو اللہ نے بنایا ہے. تو علماء نے کیا لکھے؟ عالمین کا لفظ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عالم صرف ایک نہیں ہے. اور اسی سورہ فاتحہ کے اوپر ریسرچ آج سے 700 سال پہلے جو سائنسداں جو ابھی گزرے، بہت پرانی بات نہیں کرو، یہاں سے پیچھے 700 سال چلے جاؤ، 700 سال سے سائنسداں لوگ اس کی تحقیق میں لگے ہیں کہ ہم تو ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں اور قرآن بہت ساری دنیاؤں کا پالنے والا رب، اس کے لیے سب تعریف ہے. تو یہ بہت ساری دنیا اور کدھر ہے؟ تو وہ خلاؤں میں گئے، انہوں نے ریسرچ کیا. اب تک بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے کہ زمین کی جیسے بہت ساری زمینیں ہیں، اس پلانٹ کے جیسے بہت سارے کیا ہے؟ پلانٹ ہے. وہ سائنسدانوں نے بھی کیا کر دیا؟ اس کی تحقیق کر دی. لیکن ہمارے قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے ہم کو بتا دیا کہ ہمارا رب سارے جتنے خلا کے اندر، جتنے بھی اسپیس کے اندر جتنے بھی پلانٹ ہیں، سب کا کیا ہے؟ رب ہے. ایسا نہیں کہ بھائی اس پلانٹ کا رب الگ، اس کا رب الگ، سب کا رب کون ہے؟ ہمارا اللہ ہے. آگے چلتے الرحمن الرحیم. 2 اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں. اس کی 2 خصوصیت آپ کو بتاتا ہوں. رحمان کے کیا معنی ہے؟ رحیم کے کیا معنی ہے؟ رحمان اور رحیم کے، رحمان کے معنی آتے عامۃ الرحمہ. عامۃ الرحمہ مطلب ایسی ذات جس کی رحمت سب کے اوپر برابر ہو، سب کے اوپر برابر ہو. سب کے اوپر مطلب کیا؟ صرف مسلمانوں کے اوپر نہیں بلکہ سب کے اوپر. صرف کافروں کے اوپر بھی نہیں بلکہ جتنی مخلوق دنیا کے اندر ہے، چرند ہے، پرند ہے، زمین کی مخلوق ہے، سمندر کی مخلوق ہے، ہوا میں اڑنے والی مخلوق ہے، جنگل میں رہنے والی مخلوق ہے، وہ مخلوق جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، وہ ساری مخلوق. اور اس کے علاوہ جیسا میں نے کہا کہ الگ الگ پلانٹ ہے، ان پلانٹ کے اوپر جتنی مخلوقات ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان مخلوقات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو چلا رہے ہیں، ان کو ان کی ضروریات فراہم کر رہے ہیں. تو عامۃ الرحمت کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سارے جہاں کے اوپر کیا ہے؟ عام ہے. یہ کس کے معنی ہے؟ رحمان کے معنی. اور رحیم کے معنی کیا آتے ہیں؟ رحیم کے معنی کیا آتے ہیں؟ رحمت کامل کی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے عالم کے اوپر اپنی رحمت فرمایا تو وہ رحمت ناقص نہیں بلکہ کامل ہے. ناقص نہیں بلکہ کیا ہے؟ کامل ہے. تو کامل رحمت یہ رحیم کے معنی. اور عام رحمت جو پورے عالم کے اوپر ہے اس کے معنی آتے ہیں رحمان کے. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی خصوصیت ہے کہ رحمان اور رحیم اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا، کسی کا نام نہیں ہوتا. اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ کبھی بھی جس بندے کا نام عبد الرحمن یا عبد الرحیم ہے اس کو رحمان یا رحیم سے اے رحمان اے رحیم اس طرح سے نہ پکارو. اس لیے کہ رحمان اور رحیم یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ
کیا ہے؟ صفات ہے، اور اس صفات میں کسی اور کو شامل کرنا گویا کہ اللہ کے ساتھ اس کو کیا کرنا ہے؟ شامل کرنا ہے، جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہی بتا رہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن کا مالک بھی میں ہوں، اور قیامت کی جو مخلوق ہے، جو جنت ہوں گی، جنت کے جو حور و غلمان ہوں گے، جنت کے جو لوگ ہوں گے، جو ہمارے خدام ہوں گے، آگے بہت تذکرے جنت کے آنے والے ہیں انشاءاللہ، ایسے تذکرے آئیں گے جنت کے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ جنت کی حوروں کے علاوہ بھی بہت عورتیں، اور اس کے علاوہ بہت مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو بنائی ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ ایک الگ دنیا ہے۔ یہ جو میں خلا کی جو بات کر رہا ہوں، یہ 80,000 یہ الگ، اور جنت جو ہے وہ ایک الگ ہے۔ انشاءاللہ آگے کچھ صورتوں میں اس کے مکمل تفصیل انشاءاللہ آنے والی ہے۔ تو اللہ نے یہی بتا دیا کہ مالک یوم الدین، میں کیا ہوں؟ قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں اللہ اپنے بندوں کو کیا کر رہے ہیں؟ تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو ہم کو کیا کرے؟ سیدھا راستہ دکھا، اور راستہ کیسا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کی تفسیر کو آپ ذرا سمجھے۔ مغضوب اللہ تعالیٰ نے نصارہ عیسائیوں کو کہا ہے، مغضوب کہتے جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، اور ولا الضالین، اور ضالین عیسائیوں کو، یہودیوں کو مغضوب کہا ہے اور عیسائیوں کو ضالین کہا ہے۔ یہ اتنی بدبخت قوم گزری ہے اور ابھی بھی ہے دنیا کے اندر، یہ صرف انسانوں کی دشمن نہیں بلکہ یہ نبیوں کی بھی دشمن رہی ہیں، اور یہ اللہ کی بھی دشمن رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے بھائی انسانوں سے انسانوں کی دشمنی، انہوں نے انسانوں سے دشمنی نہیں کی ہے، انہوں نے اپنے رب سے دشمنی کی، اور اپنے رب کو ڈائریکٹ نبیوں کہتے تھے کون ہے تیرا رب، لے کر آ، ہم بھی دیکھتے وہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، ہم بھی دیکھتے۔ تو انہوں نے صرف نبیوں سے دشمنی نہیں کی، نبیوں کو تو انہوں نے کاٹا ہے، آگے تذکرے آئیں گے کتنے نبیوں کو کاٹا ہے، کتنے نبیوں کی جو وہ لوہے کی جو کنگھی ہوتی ہے نا، اس سے ان کی پوری چمڑی کو کریت کر نکالا ہے، کتنے نبی ایسے کے بیچ میں ان کو آرے سے چیر دیا، کتنے نبیوں کو انہوں نے جلا دیا۔ نبیوں کے قاتل تو ہے ہی، لیکن نبیوں قاتل کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اعلان جنگ کرتے تھے۔ کہا ہے تیرا رب لے کے آتا کیوں نہیں زمین پہ، ہم سے مقابلہ کر۔ جیسے قوم عاد کے بارے میں آئے گا، قوم عاد کہتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ تفسیر میں انشاءاللہ 11ویں پارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اتنی خوکار قوم تھی جو یہ ہاتھ نا، یہ ہاتھوں سے کریت پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے۔ آج ہم کو مشنری لگتی ہے، کیا لگتی ہے؟ ہم ہاتھوں سے صرف کیا کریت سکتے ہیں؟ صرف نوالا بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ایک پھل ہم ہاتھ سے کاٹ نہیں سکتے، ایک تربوز ہم ہاتھ سے کاٹ نہیں سکتے، ایک جام کاٹ نہیں سکتے۔ لیکن وہ اتنے خطرناک قوم تھی، لکھا ہے قرآن کے اندر کہ اپنے ہاتھوں سے کانوں ینحتون من الجبال بیوتا فارہین، اپنی انگلیوں سے تراش کر پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، اور اتنے بڑے بڑے تھے کہ 30 40 فٹ تک ان کے مرد ہوا کرتے تھے، اور 100 200 سال تک ان کو بڑھاپا نہیں آتا تھا، 100 سال تک ان کو چھینک نہیں آتی تھی، سر نہیں دکھتا تھا، بیماریاں نہیں ہوتی تھی۔ اتنی خطرناک قوم اللہ نے بنائے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اپنی اس مضبوطی کو دیکھ کر، اپنے اس پاور کو دیکھ کر انہوں نے کس کو للکارا؟ اللہ کو للکارا، اور اللہ سے کیا کیا؟ بغاوت کی۔ اللہ نے ان کو کیا کہا؟ مغضوب کہا، کہ ان لوگوں پر اللہ کا غصہ نازل ہو چکا ہے۔ آگے ولا الضالین، ضال کہتے ہیں گمراہ کو، کسے کہتے ہیں؟ گمراہ کون؟ سب سے زیادہ گمراہ اگر اس دھرتی سے کوئی قوم ہے وہ ہے عیسائیت۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو کرسچینٹی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ گمراہ قوم ہے، کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بخشا۔ چلو یہ یہودیوں کی بھی کچھ چیزیں، کچھ نیم تھے، پر عیسائیوں کے یہاں پہ کوئی نیم نہیں، شراب کھاؤ، زنا کرو، سور کھاؤ، یہ کھاؤ، کوئی پابندی نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں۔ انشاءاللہ آگے ان کا تذکرہ آ رہا ہے، اس پر میں کیا کروں گا؟ پوری ان کی پوری تفسیر پیش کروں گا۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کچھ دعا، پہلے تو اپنی شان بتائی، میں کون ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں رب العالمین ہوں، مالک کی یوم الدین ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہوں گی اور مدد صرف اللہ سے حاصل کی جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف سے بتا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ ملتا نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا بھائی اللہ ہدایت دیں گا تو میں عمل کروں گا، نماز، اللہ ہدایت دے گا تو میں دین سے جڑوں گا، اللہ ہدایت دیں گا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ سورہ فاتحہ خود ہم کو بتا رہا ہے اللہ ہدایت نہیں دیتے، اللہ سے ہدایت مانگنی پڑتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بات سمجھ رہے؟ تو جو لوگ یہ بولتے ہیں نا، یہ کچھ جو باتیں اپنے معاشرے میں پھیلی، انشاءاللہ اس کو بھی میں دفاع کرتے ہوئے چلوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے نہیں، اللہ سے ہدایت مانگنی پڑتی ہے۔ اس کی دلیل اہدنا الصراط المستقیم، خود اللہ تعالیٰ بندوں کو دعا سکھا رہے ہیں کہ تم کیا کرو، اور اس کو کون پڑھ رہا ہے؟ اس کو ایک نبی بھی پڑھ رہا ہے، نبی کو بھی ہدایت چاہیے۔ اس کو صحابی پڑھ رہا ہے، صحابی کو بھی ہدایت چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم اللہ کا ولی پڑھ رہا ہے، ولی کامل جو ہوتا ہے، ولیوں کو مانتے نا ہم، تو ولی بھی پڑھ رہا ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں کو بھی ہدایت کی ضرورت تھی. ہم تو نہ نبی ہے، نہ صحابی ہے، نہ ولی ہے، ہم تو کیا ہے گنہگار اللہ تعالیٰ کے ایک دم گئے گزرے بندے کہ ہم کو ہدایت کی ضرورت نہیں. تو یہ جو مینٹلی آج جو مارکیٹ میں جو ڈالی آ رہی ہے کہ اللہ ہدایت دے گا تو میں عمل کروں گا، اللہ ہدایت دے گا، تو یہ تم اللہ پہ الزام لگا رہے ہو. اللہ سے ہدایت مانگنی پڑتی ہے، اور جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. بے طلبوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد دوستو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے. بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے کے. کیا آتے ہیں؟ گائے کے. بقرتن گائے، بقرن بیل، بقرتن گائے، مذکر مؤنث دونوں آتے ہیں. اس صورت کی پہلے ایک فضیلت سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اس کے اوپر 3 چیزیں نہیں آئیں گی. پہلی چیز، اس کے اوپر فقر و فاقہ نہیں آئے گا. دوسری چیز، اس کے اوپر بد نصیبی نہیں آئیں گی، بدبختی نہیں آئیں گی. اور تیسری چیز، اہل باطل کا اس کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. اہل باطل سے وہ کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا. اب اہل باطل کون؟ اس کی 2 تفسیریں ملتی ہیں. اہل باطل وہ جو مسلمانوں کے دشمن، اور دوسری تفسیر ایک صحابی سے مروی ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ اہل باطل سے مراد ہے جادو ٹونا کرنی سپلی لم ٹوٹا کیا جو بولتے ہو. تو جو بندہ اپنے گھر کے اندر روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اس گھر کے رہنے والوں کے اوپر، اس گھر کے اوپر کبھی جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوگا. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. سورہ بقرہ ہم نے پڑھا. بقرہ، اب چلیے اس کا شأن نزول ہم سمجھ لیتے ہیں. اس سورت کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. ہوا یہ تھا بنی اسرائیل کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر، کہ ایک بندے کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا. کیا ہو گیا؟ عشق ہو گیا. تو اس نے، اس کا بھائی تھا یا چاچا تھا، باپ تھا، اس کے گھر کا ہی کوئی بندہ تھا، اس کو پیغام نکاح بھیجا. کیا بھیجا؟ پیغام نکاح بھیجا. تو اس بندے نے انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. جیسے بھائی سمجھ لو، لڑکی کے بھائی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی کے بھائی نے انکار کر دیا کہ میں میری بہن کا نکاح تیرے سے نہیں کرا سکتا. تو اس عاشق نے کیا کرا؟ اس بھائی کو مار دیا. کیا کر دیا؟ مار دیا. اور مار کر اس کی لاش کو پھینک دیا. اب جب اس کی لاش تو ملی پر قاتل کا پتہ نہیں. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں تورات تو نازل ہو چکی تھی، پر تورات جو اللہ کی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام میں نازل ہوئی تھی، تو تورات کے اندر قتل کی سزا کا حکم نہیں آیا تھا کہ کسی نے کسی کو قتل کرتے تو اس کی سزا کیا ہے. یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی، جو یہودی تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو بے انتہا پریشان کرتے تھے. اب انشاءاللہ آگے پورا تفسیر آئے گا، اس سورہ انبیاء کے اندر پورا تفسیر آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کتنا پریشان کیا، پورا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا. تو کیا ہو گیا؟ جیسے یہ لاش ملی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستانے کے لیے اس کی تحقیق کرنا چھوڑ دیے. تحقیق نہیں کی اس کی، سیدھا لاش کو لا کر ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ بتا اس کو کس نے مارا. تو بولتا نا بھائی تیرا رب ہے، تو غیب کی خبریں بتاتا ہے، بتا اس کو کس نے مارا. اب موسیٰ علیہ السلام ہو گئے پریشان. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم ایک کام کرو، تم کو قاتل کا پتہ لگانا ہے نا، تم ایک گائے ذبح کرو. کیا کرو؟ ایک گائے کو ذبح کرو. اب وہ لوگ بولنے لگے، ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے موسیٰ علیہ السلام کا. یار ایک آدمی مرا پڑا ہے، لاش مری پڑی، مردہ آدمی مرا پڑا ہے، اس کے قاتل کا پتہ لگانا اور گائے کو ذبح کرنا، یہ دونوں میں کیا فرق؟ مطلب یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں کہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ہمیں گائے ذبح کرنا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تم کو گائے ذبح کرنا ہی پڑیں گی، تب جا کر تم کو قاتل کا پتہ لگے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لی. اب وہ بھی ذرا نمونے تھے. کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو ذرا پوچھو کہ یبین لنا ما ہی، وہ گائے کیسی ہو. اب کیا کر رہے اس کے اندر سوال پیدا کرو. کسی کو ماننا نہیں ہوتا، سوالات کرتا ہے نا، میں ایسا نہیں تو ایسا کیوں، ایسا نہیں تو ایسا کیوں. تو لکھا ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ اس بات کر دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بتایا تھا. پر انہوں نے کیا کیے اس کے اندر تھوڑا سا یہ کیے، کیا کریں گے، سیاست جس کو بولیں گے، راج کارن کیے. کیسے کیے؟ اے موسیٰ ایک کام کر، تیرا رب بول رہا ہے نا کہ گائے ذبح کر، اب بتا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. اللہ نے کیا کہا؟ نہ بہت زیادہ عمر دراز ہو، نہ بہت زیادہ بچڑا ہو، درمیانی لیول کی جوان گائے ہو، درمیانی لیول کی. اب ہو گیا. اس کے بعد وہ پھر پوچھنے لگے، چلو ٹھیک ہے تم نے عمر تو بتا دی بھائی کس ٹائپ کا جانور نا، پر وہ جانور کا کلر کیسا ہو وہ بھی بتاؤ. کلر کیسا ہو؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلر بتا سکتے تھے بھائی، پیلا، سفید، کالا. پر اللہ تعالیٰ کو ان کی آزمائش کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء، کھلا ہوا کلر ہو. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کھلا ہوا کلر ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے. ایک کلر ہوتا ہے نا بھائی، دیکھتے تھے آدمی کو پسند آ جاتا ہے.
پر اس کلر کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لی کہ تم میرے نبی کو ستا رہے ہو نا, اب میں تم کو ستاؤں گا. ایسا بچڑا لے کر آؤ, ایسی گائے لے کر آؤ کہ جس کا کلر دیکھتے سے دیکھنے والے خوش ہو جائے. اب کون سا کلر لاؤ گے تو قوم کیا ہو گئی, پریشان ہو گئی, بہت پریشان ہوئے, ڈھونڈتے رہے. ویسی کوئی گائے ملنے کو تیار نہیں. مطلب کوئی گائے لے کر آتے, کچھ لوگوں کو اچھی لگ رہی, کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمایا, پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے بولو کہ ذرا کلر کی نشاندہی کرے, کون سا کلر ہونا. یہ گائے جو تم جو صفات جو بتا رہے ہو نا, یہ گائے ہمارے اوپر کیا ہوگی, مشتبہ ہوگی, ہم کو اس کو سلیکٹ کرنا دشوار ہو رہا ہے. اور وہ لاش پڑی ہے, لاش کے اندر کیا ہو جائیں گی, بدبو چالو ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو گائے کیسی ہونی چاہیے, بقرۃ اللہ ذلول تسیل الحرث, ایک دم ایسی لنگڑی پانگلی نہیں ہونی چاہیے, مریل نہیں ہونی چاہیے, تسیل الحرث. اور گائے ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے زمین کے اندر ہل چلایا گیا ہو. ولا تسقی الحرث, وہ گائے ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے پانی نکالنے کا کام لیا گیا ہو کنویں سے. مسلمۃ اللہ شیعہ فیہا, مطلب یہ کہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے تم نے کوئی کام نہ لیا ہو, نہ اس سے سواری کا کام لیا ہو, نہ اس سے تم نے کھیت کو جوتنے کا کام لیا ہو, نہ اس سے پانی نکالنے کا کام لیا ہو. مسلمۃ اللہ شیعہ فیہا, صحیح سالم ہو, اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو, ایسا جانور لے کر آؤ. پھر کیا ہوا, بہت تلاش کرنے کے بعد ایک بندے کے پاس وہ گائے ملی, اور یہ گاؤں میں چرچا چل رہا تھا, جب سنگم میں چرچا ہو رہا ہے, وہ چیز ڈھونڈی جا رہی, سب لوگ ڈھونڈ رہے. اب جس کے پاس ملی اس کو بھی گھمنڈ آ گیا, اس کو بھی کیا گھمنڈ, اس نے بھی بہت زیادہ قیمت کا مطالبہ کیا. کیا کیا, بہت زیادہ قیمت کا مطالبہ کیا, کہ پورے گاؤں کے اندر جو اللہ تعالیٰ جو صفات بتا رہے وہ گائے اسی بندے کے پاس ہے. اب وہ بندے نے جب دیکھا کہ میرے پاس وہ گائے ہیں اور اتنا بڑا معاملہ ہے اس گائے کے لیے, مطلب ایک قاتل کی تلاش کرنی اس گائے کے ذریعے سے, تو اس نے بھی ڈبل ٹیبل چوبل اس نے قیمت بڑھا کر بولی. اور مجبوری کے اندر گاؤں والوں کو وہ قیمت کی گائے خریدنی پڑی. وہ قیمت کی گائے خریدی, اس کو ذبح کیا گیا. اس کو ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا جو گوشت ہے اب اس مقتول جو لاش پڑی ہوئی نا اس کو لگاؤ, اس کو لگاؤ. گوشت اس کا ذبح کر کے اس کو لگایا گیا. اللہ کے حکم سے مردہ کیا ہوا, زندہ ہوا, اور اس نے نشاندہی کر لی کہ اس بندے نے مجھے قتل کیا. اور جس بندے نے قتل, جو قاتل تھا, وہ گائے کو ڈھونڈنے میں سب سے آگے تھا. اس کو یہ مذاق لگ رہا تھا کہ تھوڑی نہ معلوم پڑ سکتا ہے, مطلب وہ تو ایسے ہی سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے نہیں ایک تماشا چل رہا ہے, مذاق چل رہا ہے. پر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس قصے کو سورہ بقرہ کے اندر محفوظ کر دیا, اور یہ بتا دیا کہ یہ صرف نبیوں کو پریشان نہیں کرتی تھی یہ قوم, یہودی قوم, یہ اللہ تعالیٰ کو یہ پریشان کرتی تھی. اللہ نے ان کا تذکرہ کیا قرآن میں کیا, اور قرآن کی پہلی سورت کا نام ہی کیا رکھ دیا, سورہ بقرہ. تو اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا ہے, سورہ بقرہ. اس سورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی تھوڑے بہت واقعات ہیں. انشاءاللہ آگے مستقل ایک سورت آ رہی ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ آئے گا, پیدائش سے لے کے تو اینڈ تک. تو انشاءاللہ یہاں تو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں, وہاں پورا واقعہ آئے گا انشاءاللہ, وہاں بتا دیا جائے گا. وقت بہت ہو گیا. آخری میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, اس کو سمجھ کر ہم بات ختم کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ یہ ہمارے جد امجد ہے. کیا ہے؟ جد امجد. اور ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے والد ہیں. کیا ہے؟ نبیوں کے والد ہیں. اس میں اور میں آپ کو بتا دوں, یہ جو برہمن جو قوم جو ہم کہتے ہیں نا, یہ کچھ باہر سے نہیں آئی ہے. یہ ابراہیم برم, یہ مطلب یہ ابراہیم علیہ السلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے. جیسے بھائی ہمارے یہاں پر ایک گاؤں ہے کوتل, ہے کہ نہیں, کوتل. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کوتل کی ہم کو تاریخ بتایا کرتے, ہسٹری بتایا کرتے. یہ کوتل کچھ نہیں بولے, یہ اصل میں نام تھا گاؤں کا کوہ طور. کیا نام تھا؟ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو, اور طور کہتے ہیں وہ پہاڑ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دیکھنے گئے تھے, وہاں بجلی گری جو ابھی بھی ہے یمن کے اندر. تو اس گاؤں کا نام مسلمانوں نے کوہ طور رکھا تھا, کوہ طور رکھا تھا. وہ بدل کر آگے چل کر وہاں کے مطلب جو اردو نہیں جانتے تو ان کی زبان سے اردو لفظ بھی نہیں نکلتے غیر مسلم ہو کے, تو بدل کے ایک زمانہ گزر جانے کے بعد وہ کوہ طور سے کوتور ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس طرح سے یہ جو ابراہیم کا جو نام ہے نا, ابراہیم سے برہمن ہو گیا. تو یہ جو قوم جو آئی ہے نا, یہ کچھ باہر سے نہیں آئی, یہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی نکل کر آئی ہے. لیکن ان کے پاس کوئی ہسٹری نہیں ہے, کوئی تاریخ نہیں ہے کہ ان کی تاریخ کہاں جا کر ملتی ہے. یہ اپنے آپ کو بھلے ہی سناتنی کہے, بلا میں اس ٹاپک کو نہیں جانا چاہتا, لیکن اگر آپ مذاہب کی اسٹڈی کریں کہ دنیا میں کتنے مذہب ہیں, یہ کہاں سے چلے, میرے پاس پوری اس کی اسٹڈی ہے. اب یہ وہ وقت نہیں, یہ تفسیر کا وقت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام, یہ لوگ خود کیا ہے, مسلمان ہیں. یہ ہم کو گھر واپسی کا کہتے ہیں, یہ خود ہمارے گھر والے, یہ خود گھر چھوڑ کر گئے, گھر واپسی کی ضرورت ان کو ہے. بہرحال یہ اپنا ٹاپک ہے نہیں,
پر ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، اس لیے آپ کو ایک اشارہ میں دے دیا. آگے ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ آنے والا ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے. وہ قصہ میں شارٹ میں بیان کرتا ہوں، آگے بھی آنے والا ہے سورہ انبیاء کے اندر، شارٹ میں بیان کرتا ہوں اور بات ختم کر دیتا ہوں. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حکم دیا کہ تم کیا کرو، جو مکہ مکرمہ ابھی شہر ہے، اس وقت شہر نہیں تھا، جنگل تھا، کیا تھا، یہاں پر کیا کرو، ایک گھر تعمیر کرو اللہ کا. اب یہ واقعہ بیچ میں تھے. اس کے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں اردن میں رہنے والے تھے، فلسطین کے بازو میں ایک کنٹری ہے اردن کہا جاتا ہے، وہاں سے ان کو حکم ہوا کہ اپنی بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لا کر کہاں چھوڑ دو، ایک ایسی زمین پر لا کر چھوڑ دو جہاں پر دانہ بھی نہیں اگتا اور نہ کوئی بندہ وہاں رہائش کے لیے آتا ہے، مطلب ایک بنجر زمین. کعبۃ اللہ آج بھی مکہ مکرمہ بالکل بنجر ہے، وہاں کوئی گھاس وغیرہ کھیتی وغیرہ نہیں اگتی ہے، پورے پتریلی کیا ہے زمین ہے وہاں کی، وہاں کوئی غلہ نہیں آتا ہے. تو اور پانی بھی نہیں ہے، زمزم کے علاوہ مکہ میں کوئی پانی نہیں ہے. انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا. تو وہاں پر چھوڑ دو، وہاں پر لا کر چھوڑ دیے، چھوڑ کر چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں، وہ پورا واقعہ ہم کو پتہ ہے، ہم سنتے رہتے ہیں قربانی کے اوقات کے اندر کہ کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، ہماری ماں دوڑ لگاتی رہی صفا مروہ سے، پھر ان کے پیر کے زمزم کا پانی نکلا. پانی نکلا ہوا ہم کو ہسٹری معلوم ہے، اس کے آگے یہ تھوڑی سن لو تو یہ بات سمجھ میں آئیں گی. ہوا یہ کہ جب پانی نکلا تو وہ اس پانی کو اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے کیا کر دیا، جمع کرنا شروع کر دیا اور ساتھ میں تھوڑے گڑے وغیرہ کر پانی کو سیو کرنا، کیا بولتے ہیں، اسٹوریج کرنا چالو کر دیا. اب ایک چیز آپ سمجھ لیں، جو دیہات کے رہنے والے وہ جانتے ہوں گے، جہاں پر پانی ہوتا ہے اور جہاں پر ہریالی ہوتی ہے نا، تو وہاں اوپر آسمان کے اندر پرندے نظر آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ پرندے. اور پرندوں کا آسمان کے اندر جھنگٹ لگانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ نیچے کچھ ہے جو ان کے کھانے پینے کی. جیسے ہم یہ ہمارا کسے واڑا ہے، یہاں پر آپ کو طوطے یا اپنے بگلے اور کوے بہت دکھیں گے وہ ایریا میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر وہ سب پھینکا جاتا ہے تو وہ چیز کھانے کے لیے آتے ہیں، ایک علامت. تو ایک دور سے قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے نے دیکھا کہ اس ایریا میں اوپر ہوا کے اندر کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں، اس کی علامت ہے کہ وہاں پر کچھ کھانے کی چیز ہے یا وہاں پر پانی ہے. تو وہ قافلہ کیا ہو گیا، وہاں پر عرب کا ہی قافلہ تھا پر مکہ کا رہنے والا نہیں تھا، وہ وہاں پر آ گیا. وہاں پر آیا تو دیکھا کہ ایک اللہ کی بندی بیٹھی ہے، اس کا بچہ ہے اور عبادت کے اندر بیچاری بیٹھی ہوئی لے کر، چھوٹا سا جھوپڑا وہاں پر بنا لیا، وہاں پر پانی بہہ رہا ہے. وہاں پر کیا، تو اس نے اجازت لی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں کچھ دیر قیام کر لے، بہت دور سے تھک کر آئے، کچھ پانی لے لے. تو ہماری جو ماں تھی، اسماعیل علیہ السلام کی جو اماں تھی، انہوں نے اجازت دے دی. اجازت دینے کے بعد وہ قافلہ کیا ہو گیا، اگلے دن وہاں سے روانہ ہو گیا. لیکن وہ ایک گزرگاہ بن گئی. کیا ہو گئی؟ قافلوں کی گزرگاہ. وہاں پر قافلے آنے اور جانے چالو ہو جائے. تو کچھ قافلے وہاں پر آ کر قیام پذیر ہو گئے. کیا ہو گئے؟ قیام پذیر. کچھ دنوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور اسی مطلب جو قافلے وہاں پر آ کر بستے تھے، تو وہاں جو آ کر باشندے بستے تھے، ان میں سے کسی لڑکی سے کیا ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام کا کیا ہو گیا، نکاح ہو گیا. اور وہی خاندان چلا اور اسی خاندان سے میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے، آزمائش ختم ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام اردن سے واپس کہاں آئے، مکہ میں آئے. تھوڑی بہت آبادی وہاں پر بڑھ گئی تھی، مکہ میں آئے. اس وقت اللہ کا حکم ہوا کہ تم کیا کرو، اس یہ مبارک مقام ہے، اس مقام کے اوپر تم کیا کرو، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو. اب ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے سنا ہے تاریخ کے اندر کہ جب سے زمین ہے تب سے اس ایریا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ موجود ہے. ہم سنتے نہیں سنتے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے بھی کعبۃ اللہ کو بنایا، ہر نبی نے بنایا ہے کعبۃ اللہ کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے دو جواب ہیں. یا تو یہ کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر تھا لیکن وہ کیا ہو چکا تھا، زمین دوز ہو چکا تھا، صرف اس کا لوکیشن باقی تھا. اللہ نے اسی لوکیشن کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تم کیا کرو، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے. اور تعمیر کرنے کے بعد کیا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر حج کا سلسلہ شروع کیا. کیا کیا؟ حج کا سلسلہ. اس کو یہاں پر سورہ بقرہ کے اندر بتایا گیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کیا. اب اس جملے سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آلریڈی گھر تھا اللہ کا وہاں پر، انہوں نے اس کی دیواروں کو کیا کیا ہے، اونچا کیا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہاں پر دو چار ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، جنہوں نے وہ دعائیں مانگی تھی. اس دعا کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ ہے
کہ ہم کو حج کے ارکان سکھا، اے اللہ ہم کو حج کے ارکان سکھا کہ حج کیسے کیا جائے۔ اور دوسری دعا یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے رب اس بستی کے رہنے والوں میں ایک ایسا نبی بھیج، یہ دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، ایسا نبی بھیج جو لوگوں کو تیرے قرآن کی تلاوت کر کے سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سنائے، اور ان کو شرک اور کفر کی برائیوں سے کیا کرے، ان کی ازالہ کرے، وہ یزکیہم، ان کا کیا کرے، تزکیہ کرے شرک اور کفر سے۔ اور یہی دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اسی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی کیا ہوئی، وہاں پر ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام اب تم کیا کرو، تم کو ہم نے ارکان سکھا دیے کہ حج کے ارکان کیسے ادا کرنے، اب تم کیا کرو، لوگوں میں اعلان کرو۔ اب سورہ حج میں وہ تذکرہ آئے گا، لوگوں میں اعلان کرو، کیا کرو کہ لوگوں حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تو پورا جنگل بیاباں ہے، میری آواز کون سنے گا یہاں پر، یہاں تو کوئی آبادی نہیں، لوگ کیسے سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، آواز لوگوں کے دلوں تک پہنچانا، کانوں تک پہنچانا میرا کام۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورہ حج کی آیت ہے کہ تمہارا کام کیا ہے، تم بس آواز لگاؤ، دنیا کے کونے کونے سے حاجی لوگ یہاں پر چل کر آئیں گے تمہاری صدا کے اوپر، تمہاری آواز کے اوپر۔ ویسا ہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، آؤ لوگوں حج بیت اللہ ادا کرو، جو بھی ان کے الفاظ رہے ہوں گے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پوری امت مسلمہ کو سنایا ہے عالم ارواح کے اندر۔ ہم پہلے کہا تھے عالم ارواح تھے، اب جب روح کا تذکرہ آئے گا 15 پارے کے اندر تو میں بتاؤں گا ہم دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں کدھر تھی، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری روحیں کہاں جاتی ہیں۔ انشاءاللہ وہ روح کا جب بیان آئے گا 15 پارے میں تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگایا تھا نا حج کے لیے آؤ، تو حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس بندے نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر ایک مرتبہ لبیک کہا تھا، اس کو زندگی میں ایک حج نصیب ہوگا۔ جس نے 2 مرتبہ کہا تھا اس کو 2 حج نصیب ہوں گے، جس نے 3 مرتبہ کہا تھا اس کو 3، جس نے بار بار کہا تھا اس کو بار بار حج نصیب ہوں گے۔ تو جو ہمارے حجاج اکرام جو جاتے، جو زندگی میں ایک بار جا رہا ہے اس نے ایک بار لبیک کہا ہے، یہ علامت ہے۔ جو دوسری مرتبہ جا رہا ہے اس نے 2 مرتبہ لبیک کہا ہے، یہ شوق ہے، یہ کیا ہے، ایک شوق ہوتا ہے دل کا۔ وہاں کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں آدمی جانتا ہے نا، جس کو جتنی محبت ہوگی اس نے اتنے مرتبہ لبیک کہاں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو عالم ارواح کے اندر مکمل طور پر سنا دیا تھا، اور جن لوگوں نے جتنی مرتبہ لبیک لبیک کہا ہے اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر مرنے سے پہلے اتنے مرتبہ ان کو اللہ اپنے گھر کی زیارت کا اور حج بیت اللہ ادا کرنے کیا دیں گے، توفیق دیں گے۔ اسی کے اوپر ہمارا پہلا پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم پارے کے حساب سے ہی چلیں گے کہ میں مکمل 30 دن روزے رہتے ہیں نا ظہر کے بعد، تو انشاءاللہ 30 دن میں ہمارے کیا ہو جائیں گے، 30 پارے پورے ہو جائیں گے۔ آخری جو صفحہ ہے اس صفحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے رہے ہیں صبغۃ اللہ۔ ایک ہوتا ہے رنگ، کیا ہوتا ہے، رنگ۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک رنگ ہے۔ کیا ہوتا ہے رنگ؟ رنگ مطلب یہ جو ہمارے جو رنگ، وہ رنگ نہیں نا، ہم نہیں بولتے بھائی ماحول کے رنگ میں رنگ جاؤ، دینداری کے رنگ میں رنگ جاؤ، ایک محاورہ ہے، کہاوت ہے۔ تو اس طرح سے صبغۃ اللہ ایک محاورہ ہے کہ اللہ کا ایک رنگ ہے۔ کیا ہے؟ کون تھا یہ نیلا پیلا ہرا، یہ رنگ نہیں۔ بس سمجھے، جیسے کہا جاتا ہے نا دنیا داری کے رنگ میں رنگ جاؤ، تو دنیا داری کوئی کلر ہے کیا، بلیک بلیو نیلا، ایسا نہیں نا، ایک محاورہ ہے کہ رنگ میں رنگ جاؤ مطلب ایک دھن اپنے اوپر سوال کر لو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ایک کیا ہے، ایک رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور اس بندے سے زیادہ اچھا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رنگ میں رنگ گیا۔ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا مطلب جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے اندر لگ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے اندر لگ گیا، نبی کے احکامات، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن گیا، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے رنگ میں رنگ گیا اس سے بہترین بندہ میری نگاہ میں اور کوئی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور یہ بندے اوریجنل میں ہماری کیا کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔ تو سورت کیا اپنے پارے کے آخر میں خود اللہ تعالیٰ ہم کو دعوت دے رہے ہیں کہ بہت ساری دنیا کی دھنیں ہوتی ہیں، دھن کہتے ہیں نا، دھن دنیا کی دھنیں ہوتی ہے، کسی کو کاروبار کی دھن ہوتی ہے، کسی کو
کس چیز کی دھن ہوتی ہے؟ تو ایک دھن ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، وہ دھن کیا کر دو، دین اسلام کی اپنے اوپر کیا کر لو، لاگو کر لو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی دھن میں دھن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے اندر تمہاری رہبری کریں گے۔ اور انشاءاللہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کر لیتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کو کسی بھی حالت کے اندر چھوڑتا نہیں ہے، اور دنیا داری کو اپنی جگہ رکھتا ہے، دین داری کو اپنی جگہ رکھتا ہے، اور دونوں چیزوں کو لے کر چلتا ہے، دنیا داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگ کر دنیا داری میں نہیں چھوڑتا ہے۔ اب کچھ بندے ایسے رہتے دن رات مسجد میں، کمارے نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، گھر والے بم مارے، نہیں، بالکل غلط۔ کاروبار، ہمارے نبی نے کاروبار بھی کیے، صحابہ اکرام نے کاروبار بھی کیے، دنیا بھی دیکھی اور دین بھی دیکھے۔ کچھ لوگ دین داری میں لگتے ہیں نا بھائی، جماعت میں جا کے تو ادھر اچھے، اور پھر دنیا داری کون دیں گے بھائی؟ تیرا گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہے، باپ ہے، ان کو کون سنبھالے گا بھائی؟ کوئی ہدیہ لا گا پھر کیا کہتے ہیں ہم معذور ہیں، ہم کو کچھ بھی کوئی لا کے دے اس میں گزارا ہو جاتا ہے۔ اور تو کما سکتا ہے، تو معذور نہیں، تو کما سکتا ہے، تو یہ بولے گا میں نے دین داری کے واسطے اپنے آپ کو وقف کر دیا، تو جو اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق، تیرے بچوں کا تجھ پر حق، تیرے ماں باپ کا تجھ پر حق، تیرے پڑوسی کا پیشتہ تجھ پر حق، اس حدیث پہ عمل کون کرے گا؟ تو کچھ لوگوں کو دین کی مکمل سمجھ نہیں ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہو پورا، اور کچھ لوگ ایسے پورے دنیا کے ہو جاتے ہیں، دنیا میں لگ کے دین کو بھلا دیتے، کچھ ایسے ہوتے جو دین داری میں لگ کے دنیا کو بھلا دیتے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، دونوں چیزوں کو لے کر چلو۔ اللہ کے نبی نے کاروبار بھی کیے، صحابہ نے کاروبار بھی کیے، تجارت بھی کیے، بڑے پیمانے پر کیے، بڑے پیمانے پر، اور دینداری بھی لے کر چلے، وہ بھی اعلیٰ پیمانے پہ لے کر چلے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہ اس نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ ہم اور شارٹ کرنے کی کیا کریں گے، فکر کریں گے، تو جو کچھ آپ کو بتایا گیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئی، بعد میں مجھے پوچھ بھی سکتے ہو، اور اس کی دعوت بھی چلائے، تمہارے دوست احباب کے اس کی دعوت چلائے کہ یہاں پر تفسیر ہوتی ہے قرآن شریف کی، تو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اس تفسیر کے اندر آنے کی کوشش کریں۔ دعا کر لے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔